سورہ روم کی ایک آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرام تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقدار کو شرطانے کی توفیق عنایت فرمائے اور کہے ہوئے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کے بارے میں کافی عرصے سے عرض کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ انسانی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جس میں نہ پائے جاتے۔ زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نمونے کے لیے کچھ اعمال بھی ایسے کروا دیے کہ امت مسلمان ان اعمال کو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والی بن جائے۔ بہت وضاحت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہمارے سامنے نہ ہوں اور ہمیں عمل کی دعوت نہ دے رہے۔ اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری کی بات یہ کہ فطرت نے آج تک ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہی میں کامیابی رکھی ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں جس میں ناکامی کا پہلو موجود ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جو صحابہ نے کیا اور صحابہ کر کے اس میں کامیاب نہ ہو۔ آج ابتدا سے لے کے انتہا تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک یہی مسئلہ رہے گا۔ ایک خیر ہے اور ایک شر ہے۔ خیر کے پہلو بھی ہمارے سامنے نمایاں موجود ہیں اور شر کے پہلو بھی ہمارے سامنے نمایاں موجود ہیں۔ عالم غیب کے اندر اس وقت بھی خیر اور شر موجود تھا اور آج بھی خیر اور شر موجود ہے۔ خیر کے لیے اللہ جل شانہ نے فرشتے بنا دیے جو فرشتے خیر کے کاموں پر لگے ہوئے ہیں اور انسانیت کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر ساری انسانیت خیر کی طرف متوجہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو خیر سے بچے ہوئے ہیں، جو شیطان کے رفر میں آ گئے اور شیطان کے چکر میں آ گئے۔ اب شیطان ان کو برباد کرنے کی فکر میں لگا۔ اس خیر اور شر کے دونوں پہلوؤں کا اگر بہت آسان سا جملہ ان کے لیے کہہ دیا جائے تو خیر کا کام ہے جوڑنا، خیر کا کام ہے ملانا، خیر کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں، خیر کا کام ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، خیر کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور بہتری کرنا، اور یہ سارے کا سارا کام اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے انسانوں تک پہنچایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خیر ہی کی دعوت دی، جوڑنے ہی کی دعوت دی، توڑنے کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ انبیاء کا کام جوڑنا ہے اور شیاطین کا کام توڑنا ہے۔
شیاطین ہمیشہ توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، چنانچہ اگر آپ گہری نگاہ سے جائزہ لیں، خوب سوچ و وچار کریں، تو توڑنے کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جوڑنے کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب رحمان اور رحمانی قوتوں کے ذریعے سے بات کے وجود میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی گزارشات کے اندر نکاح کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے اور اس میں توڑ پیدا نہیں ہوتا، اور جوڑ جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، اور توڑ جو ہے اسے موت کہتے ہیں، یہ موت کی علامت ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر آپ کھانا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جوڑ پیدا کریں گے تاکہ انسانی زندگی کے لیے غذا مل سکے، اور اگر آپ کپڑا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جوڑ پیدا کریں گے، اور اگر آپ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں اس میں چند ایک چیزوں کو اکٹھا کر کے اس میں جوڑ پیدا کریں گے، اور جوڑ پیدا کرنے کے بعد پھر انسانیت کے لیے اللہ جل شانہ وہاں سے غذا کا اہتمام اور انتظام کریں گے۔ اور اگر توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، توڑ موت کی علامت ہے، روح نکلی، روح انسان سے رہتا ہوئی تو موت باقی ہوگی۔ کھانے کے اندر اگر آپ نے اس کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ رہتا کر دیا تو جو انسان کو غذا میسر آنی تھی، مہیا آنی ہونی تھی، وہ ساری کی ساری غذا ختم ہو گئی اور انسان اپنی زندگی سے محروم ہونا شروع ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے انسانیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور انسانی ترقی کے لیے جوڑ کے مواقع عام کیے، اور توڑ کے راستوں کو اور توڑ کے مواقع کو اللہ جل شانہ کو ختم فرمانے کا حکم دیا اور اس سے انسانیت کو روکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح کا عمل جو ہے، فرمایا یہ میری سنت ہے، اسے میں نے محمد نے کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے اوپر موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام کا نکاح کا عمل تو جنت ہی پہ ہو گیا۔ اس جوڑ کو جنت سے اللہ جل شانہ نے شروع کر دیا۔ شیطان نے جنت ہی سے توڑ شروع کیا، لہذا تو مقبوض قرار دے دیا گیا اللہ جل شانہ کی بات، اور سزا کے طور پر اللہ جل شانہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اور آدم علیہ السلام چونکہ جوڑ پیدا کرنے والے تھے، توڑ پیدا کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ جل شانہ نے جنت ہی سے ان کے جوڑ کا نتیجہ یہ دیا کہ ان کو بیوی دے دی، اور پھر پاکیزہ زندگی دے دی، خوبصورت زندگی دے دی، اور قیامت تک ان کی نسل کو اسی جوڑ ہی کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے بڑھانا شروع کر دیا۔ اب اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر جوڑ محبوب عمل ہے اور توڑ جو ہے یہ مقبوض عمل ہے۔ اب جب آپ دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار ایسے ارشادات سرکار دو عالم محبوب عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ بیوی کے آنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسانی غموں میں وہ لوگ جو ازدواجی زندگی سنت کے مطابق نہیں کرتے، نہیں اپناتے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے،
کہ ان کی زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کس قدر غم کی زندگی ہوتی ہے، کس قدر پریشانی کی زندگی ہوتی ہے، کس قدر غموں و حزن کی زندگی ہوتی ہے، انہیں ایک لمحہ کے لیے سکون نہیں آتا، عدم اطمینان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب اسی انسان کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو شادی اور نکاح کے بعد وہ انسان سارے غم اور حزن بھول جاتا ہے، جو ساری ساری رات جاگتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا، مائل پھرتا رہتا تھا اور آوارگی کی زندگی گزارتا تھا، اور وہ انسان اپنے گھر میں آ کر آرام اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اسی عمل کو، جہاں ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے اپنی نشانیوں کا محور اور برکت قرار دیا، جو سورہ روم کی آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنا۔ کتنی محبت، کیسی محبت؟ کل تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے سے دعا سلام نہیں تھی، ایک دوسرے سے واقفیت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، لیکن آج اس ایک چھوٹے سے جملے کے بعد اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی قربت آ گئی کہ انسان کی سوچیں بھی اس قدرت کا اور محبت اور پیار کا ادراک نہیں کر سکتے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ حضرت کا وہ اصول ہے کہ جوڑ سے انسانوں میں محبت پیدا ہوگی، جوڑ سے انسانوں کے اندر عافیت پیدا ہوگی، جوڑ سے انسانوں کے اندر سکون پیدا ہوگا، اور پھر اس ایک عمل کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ ایک انسان، ایک بچہ اگر کسی بکری کے بچے کو پال لے تو کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بکری کا بچہ کسی دوسرے کو دے دے، کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچہ جب والدین بلی کے بچے کو، بکری کے بچے کو، مرغی کے بچے کو ایک بچے سے، چھوٹے بچے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے تو بچہ چیخے مارتا، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بکری کا بچہ یا بلی کا بچہ کسی دوسرے کو دے۔ لیکن کس قدر احسان مندی کا معاملہ ہے، کس قدر خیر کا معاملہ ہے، کتنا بھلائی کا معاملہ ہے کہ ایک انسان ایک بچے کو جو اس کے گھر میں جنم دیتا ہے اور پھر اس کو پالتا پروستا ہے، پالنے پروسنے کے بعد پھر کرنے کے بعد آنے واحد کے اندر صرف 2 جملے ہوتے، ان 2 جملوں سے اس بچے کو، اس بچی کو اس کے شوہر میں سپرد کر دیا جاتا ہے، صرف ایجاب و قبول کے ذریعے سے۔ ایجاب و قبول کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کو اس کے خاوند کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس کا خاوند اس بچی کو لے کے چلا جاتا ہے۔ گھر والوں کو وقت تو ہوتا ہے جانے کا، آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں، لیکن شریعت کا نظام غم اور آنکھوں میں آنسو کا آنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے دراصل اس میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، اور والدین اپنی بچی کی شادی سے پہلے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کس قدر لوگوں کو حضرت کی زندگی ان کی گزرتی ہے، لیکن جیسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے والدین کو شکر ہے ایک فرض منصبی سے ہم مدعا بنا ہو۔ والدین بھی، گھر والے بھی، آہستہ رشتے دار بھی اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے اور حزن سے عہدہ برا ہو گئے، اور یہ ایک تھا مسئلہ ہمارے لیے غم کا، اب الحمدللہ بار بار، یعنی اس عمل کو بار بار ہونے کے عمل سے کہتے ہیں۔ میرے کام کے ساتھ اتنا ساتھی ہوں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ اکبر، ہم نہیں بنے، نہ ہماری طاقت اور قوت سے یہ عمل کی ہو سکا، بلکہ محض اللہ جل شانہ کی رحمت سے
اور اس کے فضل سے یہ عمل ہوا ہے کہ تسکن ہوئے رہے گا، کیوں اس لیے بنا دیے جوڑا جوڑا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، آپس میں شائستگی کی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ میں یہ جو شادی کا معاملہ ہے، کوئی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے ایک لمحے اور ایک جملے کے بعد تیار نہیں ہوتا، اتنی بڑی قربانی ایک جملے اور ایک لمحے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے قابل سب احترام ساتھی ہوں، میں کی سب نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اور فرمایا یہ تخلیق کی نشانی ہے، یہ جوڑے بنانا بھی نشانی ہے، اور یہ محبت اور رحمت کا ڈال دینا بھی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان میں ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ بھی آسمان بھی ایک نشانی ہے، زمین بھی ایک نشانی ہے، چاند اور سورج بھی ایک نشانی ہے، غرضے کی کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے یہ سب کا سب اللہ جل شانہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانی، نکاح کی نشانی ایک ایسی نشانی ہے کہ جس سے فطرت اپنی کبریائی کا اظہار کرتی ہے، اپنی رحمت کا اظہار کرتی ہے۔ کبھی چاند بچے پیدا نہیں کرتا، کبھی سورج بچے پیدا نہیں کرتا، کبھی زمین بچے پیدا نہیں کرتی۔ بچے پیدا انسانوں ہی سے ہوتے ہیں، اور یہ عمل انسانی زندگی کے اندر سب سے قیمتی اور سب سے عام عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے انسانیت ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوتی ہے کہ کل نام تک جانتے نہیں تھے اور آج قربانی تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر جو بشارتیں دی ہیں، اور میں جو ایک بچی کو بیاہ کے تربیت دے کے بیاہ دے، میں محمد پہلے فرمایا 2 بچیوں کو، پھر فرمایا 1 بچی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اس کے لیے جنت کر رہا ہوں۔ یہی نہیں ہے کہ بچی گھر سے چلی گئی، یہی نہیں ہے کہ اس گھر کا کھانا پینا اس کے لیے بند ہو گیا، یہی نہیں کہ اس گھر کا کپڑا پہننا، سونا، جاگنا اس کے لیے بند ہو گیا، نہیں، بلکہ بھیجنے والے، تربیت کرنے والے اس بات کو یاد رکھ کہ میں محمد قیامت کے دن تیری بخشش کا ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ تو نے معمولی کام نہیں کیا، تو نے انسانی تربیت کر کے ایک بہت بڑی تربیت کا بھی بنیاد ڈال دی۔ جب بچی دوسرے گھر جائے گی، وہاں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، اپنے خاوند کا خیال رکھے گی، اور گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار سے رہے گی۔ تو حقیقت کے اندر یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ جیسے اس عمل کے ذریعے سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اگر اس عمل کو کہیں ختم کر دیا جائے، کوئی ختم کرنے کے لیے تیار ہو، ایک سطح پر جائز تو ہے یہ عمل جسے طلاق کا عمل کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمل جائز عمل ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ بغض کا عمل ہے، اللہ جل شانہ اسے بغض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ جل شانہ نے بندوں کو توڑنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن میرے قابل صدر اکرام ساتھی، آج ہماری ہم فہمی کی وجہ سے اور بہتر سوچ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی یہی عمل ہمارے لیے عجیب زندگی بن جاتا ہے، مشکلات کا گہوارہ بن جاتا ہے، مشکلات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جب سنت کو چھوڑ کر یہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر یہ عمل خوشیوں کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ یہ عمل غموں کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اتنا دیا، میں نے اپنی بچی کے ساتھ یہ کیا، میں نے قرآن کے ساتھ وہ کیا، میں نے دماغ کے ساتھ یہ کیا، میں نے نمٹنے کے ساتھ یہ کیا۔ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس عمل کو بہت
آہستگی کے ساتھ اچھے انداز میں اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ سرکار وال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی میں 4 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کبھی تو خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، کبھی بچی کے حسب و نسب کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کا حسب و نسب کیسا ہے، کبھی مال کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اور کبھی دین کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا سب سے بہتر بچی کا زیور جو ہے، سب سے بہتر بچی کا گہنا جو ہے، سب سے بہتر بچی کا تحفہ جو ہے، وہ بچی کا دیندار بننا ہے۔ فرمایا تم نہ تو اچھا حسب و نسب تلاش کرو، نہ خوبصورتی تلاش کرو، نہ مال تلاش کرو، بلکہ دیکھو کہ بچی کے اندر دین کتنا موجود ہے۔ اگر تم نے دین کا لحاظ کر لیا تو یوں سمجھو کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی کی طرف قدم بڑھا لیا، اور اگر دین کا خیال نہیں کیا، جتنی چیزیں آپ نے دیکھی تھی وہ سب کی سب تمہاری زندگی کے لیے مشکلات کا باعث بن جائیں گی، مصیبتوں کا باعث بن جائیں گی۔ تو میرے قابل احترام ساتھیوں، حقیقت کے اندر اس عمل کو جوڑ کے لیے اختیار کرنا ہے، اور جوڑ ہی کے ذریعے سے انسانیت جو ہے واضح وجود میں آ رہی ہے۔ اور اگر توڑ پیدا ہوگا کہیں تو پھر دیکھتے ہیں آپ، یہ توڑ 2 انسانوں کا توڑ نہیں ہے بلکہ 2 خاندانوں کا توڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 2 خاندانوں کا توڑ ہے، اور 2 خاندانوں کا توڑ جو ہے یہ انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ آئے دن ہم ایسے واقعات، ایسے حالات اور ایسی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کہ میاں فلاں جگہ ایسا ہو گیا، اس قدر ہوا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ توڑ پیدا ہو گیا، اور توڑ کے ذریعے سے پھر ساری عمر 2 خاندان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو حقیقت کے اندر میرے قابل ساتھیوں، سرکار وال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح کون سا ہے؟ اس میں سب سے کم خرچ ہوا، اللہ اکبر، سب سے بہتر نکاح جو سب سے کم خرچ جس نکاح کے اندر موجود ہے وہ سب سے بہتر نکاح ہے، اور جس نکاح میں زیادہ خرچ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نکاح پر برکت ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار وال صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنے